السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ سورہ مریم کا آغاز یہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس کی تلاوت غالباً کل یا پرسوں ہوئی تھی، اور یقیناً آج سے اس کا کوئی زیادہ کنیکشن نہیں ہے، لیکن بہت کچھ اہم باتیں ہیں اس کے اندر جو میں اس کو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو آپ کی دن کی تلاوت ہوگی اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ تو یہ سورہ مریم کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور کاف ہا یا عین صاد جیسے الف لام میم ہے، یا سین ہے، ان کا معنی ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سورت کا جو آغاز ہے وہ اس ایک کلمے سے ہوتا ہے کہ ذکر رحمت ربک، کہ یہ ذکر ہے، ھذا ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا۔ اور اس پوری صورت میں اول سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے مناظر ہیں، اللہ کی جو رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ اور پہلی جو رحمت کا بیان ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ زکریا کے ساتھ، زکریا علیہ السلام کے ساتھ۔ کہا ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا کے ساتھ۔ کب یہ رحمت کب ہوئی؟ فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے ان زکریا نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیا، ایک آہستہ آواز سے، چھپی پوشیدہ طریقے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا؟ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور اللہ بڑھاپے کی وجہ سے بال بھی چلے گئے ہیں یا سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میری زندگی تجھ سے مانگ کے گزری ہے، اور اے اللہ لم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں اور تو نے میری جھولی خالی بھیجی ہو۔ اے اللہ تجھ سے مانگ کے اللہ کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا، کبھی تیرے آگے دعا کر کے اے اللہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ کہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کر دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، اور انہوں نے جب مریم علیہ السلام پر اللہ کے انعامات اور نعمتیں دیکھے کہ وہ اپنے کونے میں موجود ہیں محراب میں، اور کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس مختلف طرح کے پھل آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوتا ہے ان پہ، تو کہ جب مریم کے پاس یہ آ سکتا ہے تو وہ تو رب سب کا رب ہے، مجھے بھی تو وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اور اللہ سے اس بڑھاپے میں انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں اس بڑھاپے میں اللہ تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ سورت پھر آگے چلتی ہے اور اس میں کئی اور واقعات ہیں اور باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے، وہ پھر کسی وقت میں بیان کریں گے، لیکن جو آج کا موضوع میں اس آیت سے لینا چاہ رہا ہوں
وہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے دعا تو کی، لیکن وہ دعا کا ایک خاص انداز اپنایا، اور یہ جو دعاؤں کا انداز ہے ان کو ہم دعاؤں کے آداب کہتے ہیں، کہ صرف دعا نہیں مانگنی ہے لیکن دعاؤں کو یا دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگنا ہے، تب جا کے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے، بعض جو دعاؤں کے آداب ہیں ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں کی شرط ہیں، شرائط ہیں۔ اللہ تو دل کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، نہ مانگے، زبان سے ادا نہ کرے، صرف دل میں خواہش ہو، اللہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے۔ لیکن جب کہا کہ دعا مانگنی ہے، انبیاء نے دعا مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا سکھائی، تو ایک خاص طریقے سے سکھائی ہے۔ جیسے ہر چیز کے، ہر عبادت کے کچھ پروٹوکولز ہیں، اسی طرح دعا کے بھی پروٹوکولز ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پروٹوکول ہیں، وضو کرنا ہے، وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، حج ہے، حج کے اس کے اپنے پروٹوکول ہیں، جو آپ کا روزہ ہے اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں۔ تو دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت، تو اس دعا کے کیوں نہیں پروٹوکولز ہوں؟ تو اس آیت سے اور زکریا علیہ السلام کے اس فعل سے ہمیں کیا وہ ادب یا وہ کیا پروٹوکول ہمارے سامنے آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے پیش ہو تو عاجزی انکساری کے ساتھ پیش ہو، اپنے آپ کو نیچا دکھائے، اپنے آپ کو ہلکا گردانے۔ کیا کہا؟ اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، اور اللہ بڑھاپا اس قدر ہے کہ بال شولہ مار کے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ بالوں کو شولہ لگے، یعنی بال جل گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن اے اللہ دوسرا جو کہہ لیجئے، یہ دوسرا ادب ہے، اس پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے یہ دعا ہے، اور نہ صرف دعا ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ کیسے؟ آپ کیا مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک ادب ہے، اس پہ بعد میں آؤں گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، جب تک تو ہمیں نہ دے دے اے اللہ میں مل نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تیری کرتے ہیں، تو اللہ اس عاجزی انکساری کو تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اس کی طرف ہمیں رہنمائی کر دے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ طاقت دینے والا تو ہے، اے اللہ تیری۔ اور یہاں سے ایک سبب کیا ملا کہ اللہ کو، جو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا ہے، یہ عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ اگرچہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جس میں اولاد نہیں ہوتی، اے اللہ لیکن پھر بھی تو سبب بنانے والا ہے، اللہ تو سبب بنا دے اور مجھے اولاد دے دے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے اللہ سے مانگا جائے، خاموشی سے مانگا جائے، چیخ و پکار کر کے، چلا کے دعائیں کرنا، یہ دعاؤں کے آداب کے منافی ہے، خلاف ہے۔ اسی طرح آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ دعاؤں کے ٹائم پہ جو ائمہ کرام ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ کیمرہ لگا لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور پوری سوشل میڈیا پہ وہ دعائیں نشر ہو رہی ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اگر وہ کسی پروگرام کے تحت ہے اور اس کا مقصد ہی لوگوں تک وہ بات پہنچانا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک ذاتی شخص ہیں، یعنی آپ اپنے گھر میں دعا مانگ رہے ہیں یا آپ اپنی مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، اور صرف کہ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کیسے مانگ رہے ہیں، اور اس کا مقصد پیچھے صرف اپنی شعبدے بازی ہو، دکھاوا ہو، یہ دعاؤں کے ادب کے خلاف ہے۔ چھپ کے، خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خفیہ طریقے سے اور تضرع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے،
جب بھی اللہ سے دعا کی جائے تو اس دعا کے پورا ہونے کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ ماضی ایسا گزرا ہے، میری زندگی گزر گئی کہ جب بھی میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے اے اللہ تو نے اس کو قبول کیا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ اے اللہ میں تیرے سامنے پیش ہو رہا ہوں کہ اللہ تجھ سے جو یہ دعا مانگ رہا ہوں تو اس کو بھی رد نہیں کرے گا۔ میری زندگی میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ میں نے ہاتھ پھیلائے اور تو نے اس کو رد کر دیا ہو، اس لیے اب اس یقین، اس بھروسے، اس توکل کے ساتھ اے اللہ تیرے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں کہ اللہ تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے جب مانگو تو پھر ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں دعا کی قبولیت پہ یقین ہو۔ ہمارے یہاں لوگوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ 2-4 دعائیں مانگتے ہیں یا 2-4 ہفتے کچھ مانگتے ہیں، پورا نہیں ہوتا وہ ہاتھ مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ مسلمان کا طرز نہیں ہے۔ اس طرح مانگ اور پھر کہیں گے یار میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ پھر جس اسپرٹ سے دعا مانگی جائے گی وہ تو ویسے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے دعا کرو کہ تمہیں دعا کے پورا ہونے پہ یقین ہو، انتم موقنون بالاجابہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہا اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو ایک غافل دل سے دعا مانگ رہا ہو۔ غافل دل سے مطلب کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کیا مانگ رہا ہے، وہ بس رٹے رٹائے جملے پڑھ رہا ہو اور اس کو اس دعا کے الفاظ کے معنی پہ دھیان ہی نہ ہو، اور جب معنی پہ دھیان نہیں ہوگا تو وہ اس کے یقین ہونے پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا۔ یقین ہونے کا اس کو ایک شک ہی رہے گا کہ یار پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، چلو مان لیتے ہیں، سب مانگ رہے ہیں میں بھی مانگ لیتا ہوں۔ نہیں، معنی کو سمجھنا چاہیے اور دل کی گہرائی سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے فرمایا کہ یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ دوسرا بات سورہ فاتحہ کی آئی تھی، تو سورہ فاتحہ میں جو دعاؤں کا ایک ادب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ تو دعاؤں کا دوسرا ادب یہ ہے یا تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگا جائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے فوراً دعا کرنا شروع کر دی اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس نے جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر کیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر کیا کرو؟ کہا پھر جو چاہے اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ ترتیب چلنی چاہیے، اور یہی قرآن نے سکھائی، اور یہی زکریا علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہی تو بیان کر رہے تھے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، یہ اللہ کی حمد ہی تو ہے کہ جب بھی مانگا اللہ تو نے ہمیں عطا کیا۔ تو یہ تیسرا ادب۔ اسی طرح دعاؤں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے، میں نے کہا نا کہ یہ شرائط نہیں ہے، احادیث میں کئی دعاؤں کے آداب ملتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی شرائط نہیں ہے، لیکن اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ باوضو ہو کر دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے پیغام بھیجا، اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تھے، ان کا نام جو ہے وہ صحابی عبید بن عامر تھا، تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھے، انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا کرنا، دعا کروانا۔ تو جس کے ہاتھ پیغام بھیجایا گیا وہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ جی فلاں شخص نے آپ کے لیے پیغام بھیجا، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو کر کے ان کے لیے دعا کی، اور دعا بھی کیا خوب کی، کہا اللہم اغفر لعبید بن عامر، اے اللہ عبید بن عامر کی مغفرت فرما دے۔ اور یہ جب کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، اس سے پہلے وہ اپنی آخری سانسیں لے چکے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو وضو کر کے بھی انسان جب جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وضو کر کے؟ دیکھیں وضو کر کے انسان، اگر آپ کبھی کبھار کوئی دنیا میں یعنی پانی سے ہاتھ منہ دھو لیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی فریشنس آ جاتی ہے، اور وضو میں تو آپ پورے اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس سے انسان اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دعا قبول ہوتی ہے کسی نیک کام کرنے کے بعد، اور وضو کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کے دن یہ وضو کے اعضاء چمکیں گے. جو وضو کریں گے وضو کے اعضاء سے مسلمانوں کو مومنین کو پہچانا جائے گا. جتنا انسان وضو کرتا ہے اس سے اس جگہ کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں. تو جب گناہ گرا کے انسان اللہ کے سامنے جائے گا, گناہ کی معافی کروا کے جائے گا, تو پھر اور دعا قبول ہوگی. تو اس لیے وضو کرنا. دوسرا, قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زید سے مروی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں جب بارش کے لیے دعا کرنے نکلے تو عیدگاہ کی طرف گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ ہو کے دعا کی. اور پھر وہ جو دعائے استسقاء ہے اس میں کیا ہے کہ اپنی جو چادر اٹھا کے اللہ سے مانگا تو آخر میں اس چادر کو پلٹ دیا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قبلہ رخ ہو کے دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات کو, صبح بدر کا مارکا تھا, جنگ ہونے والی تھی نا, رات کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. اور کیا دعا تھی؟ اے اللہ اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت آج اگر ختم ہو گئی تو اللہ قیامت تک تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ دعا کب کر رہے تھے؟ یہ مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے دعا کر رہے تھے. تو پانچواں ادب قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا. اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا جو رب ہے حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. کہا کہ تمہارا رب اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے, صفر بغیر کسی چیز عطا کیے اس کے ہاتھوں کو لوٹا دے. تو اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. جب بھی مانگیں قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا مانگیں. اسی طرح آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں دعا مانگنی چاہیے. یہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے, تنگی آتی ہے, پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو تکلیف کے موقع پر قبول کر لے, کرب غم کے موقع پر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے, فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ, تو اس کو چاہیے کہ آسانی کے وقتوں میں وہ دعاؤں کو کثرت سے مانگے. یعنی دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آسانی ہو تنگی ہو ہر وقت میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اسی طرح پہلے اپنے لیے دعا کرے. دعاؤں کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب کسی کو کہے جی آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, تو اس کو چاہیے بھائی پہلے اپنے سے شروع ہو. وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. سب سے پہلے کون ہے؟ اپنے آپ کو. اسی طرح قرآن میں دعا ملتی ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ, اے اللہ مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر. تو پہلے کس کو ہے؟ اپنے آپ کو. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا ان کو دعا کرنے کے لیے تو اس کا نام لیتے, جب یہ کہتے اس کا ذکر کرتے, لیکن فدعا لہو اس کے لیے دعا کرتے, بدأ بنفسہ دعا کی ابتدا اپنے آپ سے کرتے, پہلے اپنے لیے مانگتے پھر اس کے لیے مانگتے. اسی طرح دعاؤں کا ایک ادب یہ ہے کہ تکرار ہونی چاہیے. بار بار جو چیز آپ کو چاہیے وہ بار بار مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا کرر ثلاثا, جب بھی کوئی دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے, یعنی ایک دفعہ 3 دفعہ اس کو دہراتے. اسی طرح ابو داؤد نسائی اور صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن مسعود سے مروی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ وہ 3 دفعہ دعا کریں, جو چیز چاہیے 3 دفعہ مانگیں, اور پھر وَيَسْتَغْفِرْ ثَلَاثًا, خاص طور پہ استغفار کا ذکر کیا کہ جب استغفار کرتے تو 3 دفعہ کرتے, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, یعنی 3 دفعہ ان الفاظ کو دہراتے. اور اسی طرح کہہ لیجئے کہ دعاؤں کے ایک آداب میں سے ہے کہ تسنع سے اجتناب کرنا چاہیے. تسنع کیا ہے؟ تکلف, بناوٹی پن سے بچاؤ کرنا چاہیے انسان کو. کیسے بناوٹی پن کیا ہے؟ بعض اوقات
ایسی دعائیں مانگنا جس میں یہ کہا جائے کہ جو بہت زیادہ اسپیسیفک کر کے ہوں. مثلا ایک اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کے بیٹے کو انہوں نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. انہوں نے دعا مانگی، اللہ مجھے جنت کی دائیں جانب فلاں جگہ پہ مجھے ایک محل عطا کر دے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ایسی دعائیں مانگنے سے ہمیں روکا گیا ہے. اور یہ حدیث بھی انہوں نے ان کو سنائی کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، انہ سیکون فی ہذہ الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دعا میں اور طہارت میں حد سے بڑھ جانے والے ہوں گے. یعنی یہ دعا میں حد سے بڑھ جانا ہے کہ آپ اللہ کو معاذ اللہ شرائط لگا کے اور اسپیسیفک کر کے بتائیں کہ بھائی وہاں پہ ہمیں یہ چیز چاہیے. اچھا اسی طرح تسنع، رونا، یعنی آ نہیں رہا لیکن لوگوں کو دعا کروا رہے ہیں، وطر پڑھوا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، زبردستی کی سسکیاں لے رہے ہیں، زبردستی کی جو ہے وہ ہچکچاہٹ یا کہہ لیجیے ہچکیوں کے ساتھ رونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تسنع ہے. یا دعا کر رہے ہیں تو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں ہے تو کہہ دیا بھائی چلو بھائی سب لائٹیں بند کر دو، اور لائٹیں بند کر کے دعا کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے. بھائی دعا کریں، جیسے عام ماحول ہے ویسے دعا کریں. اس میں یہ لائٹیں بند کرنا اور لے لگانا اور اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. زبردستی کے مشکل الفاظ استعمال کرنا تاکہ لوگوں کو پسند آئے وہ الفاظ، لوگ کہیں یار واہ کیا دعا کرائی ہے. لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ نماز کتنی اچھی پڑھائی ہے یا قرآن و حدیث کتنا بیان کیا ہے. نہیں، وہ دعا بڑی خوبصورت کرائی ہے انہوں نے. دور دور تک فلاں جگہ جی وہاں وطر کی دعا ہوتی ہے اور 40 منٹ کی دعا ہوتی ہے، سب چھوڑ چھاڑ وہاں جا کے وطر کی دعا مانگنے جا رہے ہیں. یہ کہاں ملتا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں؟ کہاں یہ سنت ملتی ہے ہمیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سعودیہ میں حرم میں شیخ سدیس جو ہیں وہ لمبی لمبی وطر کی دعائیں کراتے ہیں. تو بھائی وہ چھوڑتے بھی ہیں. یہ سنت نہیں دیکھی آپ نے؟ جانتے بوجھتے کسی دن وطر کی دعا بھی چھوڑتے ہیں. تو یہ اگر ایک جگہ وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو دوسری جگہ وہ سنت کی تعلیم بھی آپ کو دے رہے ہیں. اور بات یہ اگر شیخ سدیس کوئی کام کرتے ہیں یا وہاں کے امام میں حرم کوئی کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری کتاب و سنت بے عین ہی اس طرح بن گئی. وطر کے لیے جو الفاظ منقول ہیں وہ یہ دعائیں قنوت کے الفاظ منقول ہیں، اور یہ رکوع سے پہلے کے الفاظ ہیں. رکوع سے پہلے وہ دعائیں قنوت میں آپ نے وہ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور وہ بس یہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور آخر تک جو مختصر سے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے بعض علماء کا موقف ہے اسی لیے وہ سعودیہ کے علماء کرتے ہیں، لیکن اور اگر کبھی کوئی اس موقف کا ہو کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی کا اہتمام ہو، اسی کے لیے تگ و دو ہو، اسی کے لیے کسی امام کے پیچھے دوڑ دوڑ کے جایا جا رہا ہو. بھائی کبھی تم کسی شیخ کا بڑے عالم کا درس سننے میں کبھی اس طرح گئے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں علم سے عبادت سے شغف نہیں ہے، ہمیں امام کی سریلی آواز سے شغف ہے. ہمیں وہ پسند ہے کیونکہ ہمیں سر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم عبادت کی غرض سے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ آواز بڑی اچھی نکالتا ہے، وہ دعاؤں میں الفاظ بڑے اچھے نکالتا ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم بچیں گے تو ایسے لوگوں کی کہ یعنی اس کی حوصلہ افزائی سے بھی ہم بچائیں گے کہ ان کے روکیں گے ہم، یہ ان کو ڈسکریج کریں گے اس کام کے کرنے سے. لیکن اگر ہم ہی چاہیں گے، ہم ہی خاص طور پہ مولوی صاحبوں کو بلائیں گے کہ جی آپ لمبی لمبی دعائیں کرائیے تو پھر تو یہ دین کی جو اصل حیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم خود اپنے ہاتھ سے تبدیل کر رہے ہیں. یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں ایسا ہوگا کہ جو دعاؤں میں حد سے زیادہ بڑھ رہے ہوں گے. یہ دعاؤں کی تو اصل حیت ہے کہ انسان اکیلے میں مانگے، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، فجر سے پہلے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے. اجتماعی دعاؤں کے بہت زیادہ موقع یا دلائل نہیں ملتے، چند ایک آدھ جگہوں پہ اجتماعی دعاؤں کی جو ہے وہ ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور وہ بھی اکثر جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اجتماعی دعا کرائی وہ موقع تھے کہ جب ان سے دعا کرانے کے لیے کہا گیا. ورنہ یہ 2-3 مواقع ہیں، عید کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، ان 2 موقعوں پہ دعا کرانا ثابت ہے. بارش کے لیے دعا کرائی، ایک شخص نے آ کے درخواست دی تھی تو جمعے میں وہیں ہاتھ اٹھایا، وہیں دعا کی اور دعا قبول بھی ہوئی. تو بہرحال تسنع سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آخری جو یعنی کہہ لیجئے کہ ادب ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو شرعی وسیلہ ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے.
وسیلے دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی واسطہ، اللہ کو واسطہ دینا کسی چیز کا دعا کی قبولیت کے لیے، دو طرح کے، ایک ناجائز وسیلے اور ایک جائز وسیلے۔ جائز وسیلوں کی تین صورتیں، ایک اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا کہ اللہ تو رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، اس کو انہی ناموں سے ہی پکارو۔ قرآن میں جتنی جگہ پہ آپ دیکھیں اللہ کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے، تو اس پہ اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیا، ایک یہ۔ دوسرا، کس چیز کا وسیلہ پکڑیں؟ کسی اپنے نیک اعمال کا، کوئی نیک عمل کیا ہے اس کا واسطہ دے دیں، اللہ یہ کام میں نے کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، اللہ میں نے تیرے لیے کی تھی، یہ نیکی میں تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تو اس کو قبول کر لے، دوسرا۔ اور تیسرا، کسی نیک صالح آدمی سے، بزرگ سے اللہ کے لیے دعا کروانا۔ یہ تین وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ جو بھی وسیلہ ہے وہ ناجائز ہے۔ کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا، یہ کہنا کہ اللہ تو مجھے اپنے نبی کے حق سے، اپنے نبی کے صدقے سے تو عطا کر دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور کوئی ایک موقع آتا ہے کہ شرک تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 10 سے 11 آداب ہیں دعاؤں کے، بس اس کو میں ایک ریکیپ کر دوں اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں۔ کہ سب سے پہلے دعا کری جائے وضو کر کے، وضو کرنا، دوسرا قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا، تیسرا ہاتھوں کو اٹھانا، چوتھا دعا کرنے سے پہلے حمد و ثنا کرنا، درود و سلام بھیجنا، پانچواں یا چوتھا آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں دعائیں کرنا، پھر چھٹا پہلے اپنے لیے دعا کرنا، پھر جو ہے وہ کسی اور کے لیے دعا کرنا، نمبر 7 بار بار تکرار، اصرار و تکرار کے ساتھ کرنا، نمبر 8 تسنع سے اجتناب کرنا، تکلف سے، بناوٹی پن سے بچنا، نمبر 9 حضور قلب، دل کی یعنی کہہ لیجیے پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا، یقین، دعا کی قبولیت میں یقین کے ساتھ دعا کرنا، اور 10واں وسیلہ دینا، وسیلہ پکڑنا جو کہ جائز وسیلہ ہو، اور 11واں اللہ سے دعا کرنا خفیہ طریقے سے، خاموشی سے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جب بھی دعا کریں اللہ سے تو اللہ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی جی، یہ سوال ہے کہ کسی نے کہا سجدے میں اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں بھی دعا مانگنی چاہیے؟ بالکل مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں آپ بالکل دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو مسنون اذکار دعائیں موجود ہیں وہ بھی مانگیں، اور بعض علماء کے نزدیک دوسری جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نفلی ہو یا فرضی سجدہ ہو۔ اب اوبیسلی جب آپ فرض نماز میں ہوں گے، مرد ہوں گے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں وقت کم ہوگا، اپنا سجدہ ہوگا تو پھر جتنا لمبا کرنا چاہیں، تو بہتر یہ ہے کہ نفلی میں مانگیں، ورنہ فرض میں بھی خواتین ہیں گھر پہ اگر فرض نماز پڑھی ہے اس میں بھی سجدے میں دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک سوال آیا ہوا تھا خواتین کی طرف سے کہ میں نے بتایا تھا کچھ دنوں پہلے کہ نماز دن میں 5 فرض ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، واجب تھی، تو یہ کس دلیل کی بنیاد پہ ہے؟ دیکھیے، یہ نبی علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیے، نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے خاص نماز ہے۔ اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور چونکہ یہ نیک لوگوں کا، انبیاء کا خاصہ ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، نبوت کے اعلانیہ دعوت دینے سے 1 سال پہلے، کئی مہینوں پہلے نبی علیہ السلام کو پہلے یہ حکم ہوا کہ آپ رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے اور رات کی عبادت کیجیے، قیام اللیل کیجیے۔ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام پہ واجب تھی، اور امتی کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ افضل یا افضل ترین عبادت جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد
افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے. تو بہت زیادہ تاکید شدہ نماز ہے. اس کی تاکید کا اندازہ اسی سے ہی لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود پہ یہ نماز فرض تھی. اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ جو نبی ہے، رسول ہے، اس پہ اولاً کرنا یہ واجب ہوتا ہے، وہ اس کام کا اہتمام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم.